الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمارے اس مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کرنے کی سہولتیں فراہم کی تھی. الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقصد کے اندر خوب محنت کرنے کی توفیق دی اور دے رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو خوب محنت کر کے اپنے مقصد میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دراصل خوشخبری کی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے مجھے بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے سے 2 بچوں نے سیکنڈ ایئر PUC کا ایگزام دیا اور وہ بہت ہی عمدہ نمبر سے کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح ہمارے اس مدرسے سے 10 بچوں نے 10ویں کا امتحان دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 بچوں کو بھی بہت ہی اعلیٰ نمبر سے پاس کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین. ہاں 10th کے 7 بچے ہیں اور سیکنڈ ایئر PUC کے 2 بچے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. اس میں جو ہے سب سے بڑا رول جو ادا ہوا ہے وہ ماسٹر نیاز صاحب کا ہے. الحمدللہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ لوگ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ اس علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے. یا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ. انگلش پڑھ رہے ہیں یا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، اس سے جو ان کو ترقی مل رہی ہے، امت کے اندر چل پھر کر کام کرنے کی توفیق ہوگی اور اس بنیاد پر ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں دین بھی جانتے ہیں. اس اعتبار سے ان کا تعارف ہوگا انشاءاللہ. اور مدرسے کے لیے بھی ایک نام کا موقع ہے. الحمدللہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دارالمعارف میں جو ہے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، بچے کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس معاملے میں اچھا بہت بڑی بات خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک استاد نے بھی ہمارے مولانا مفتی فیصل صاحب نے بھی 10ویں کلاس کا ایگزام بہت ہی عمدہ اعلیٰ نمبر سے پاس کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ اور ہر میدان میں ہر موڑ پہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا رہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آئندہ بھی آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں. جتنی چاہے ترقی کرے، نیت یہ کرے ہم دین کی خدمت کریں گے. ہمارے اکابر نے جو ہے منع کیا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے، منع کیا تھا زمانے میں، پرانے زمانے میں. تو اس وجہ سے کہ وہاں وہ پڑھ لکھ کر دنیاوی اعتبار کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کے اندر لگ جاتے تھے، گورنمنٹ پوسٹ میں لگ جاتے تھے. تو اس میں امت کا نقصان ہوتا تھا. بہت محنت سے ان کو تیار کر کے عالم بنا تھا. وہ اس لائن سے ہٹ کر جائیں گے تو ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی اور اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کو دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے. لیکن ہمارے اکابر وہ تھے کہ ان کے سامنے کسی بھی موضوع پر سوال پر وہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. وہ چیز ہم کو چاہیے. ہم کو خارجی مطالعہ کی عادت ڈالنا ضروری ہے. چاہے تم ڈگری حاصل کرو یا نہ کرو، خارجی مطالعہ کا ہم کو جو ہے عادت ڈالنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. ہر فن سے ہم کو جو ہے تھوڑا بہت یہ معلومات ہونی چاہیے. ہم بیوقوف بن کر نہیں رہنا دنیا والوں کے سامنے. حالانکہ دینی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہوتی ہی نہیں، اس کو کوئی انکار کر نہیں سکتا. سب سے بڑی کتاب قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ہے نہیں. اس کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور اس کے بعد حدیث مبارکہ سے بڑھ کر کوئی علم ہے ہی نہیں مخلوقات کے میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نکلی وہ اس بات کے مقابلے کوئی دوسری بات لا ہی نہیں سکتا. اس کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے. زندگی گزارنے کا علم اللہ نے ہم کو دیا ہے. کیسے گزارنا اور کیسے اللہ کو راضی کرنا یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی علم ہے ہی نہیں. یہ جو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں
وہ اسی لیے کہ لوگ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم کو انگلش آتا نہیں، ہم کو میتھمیٹکس آتا نہیں، وہ آتا نہیں، یہ آتا نہیں، ہم کو وہ بھی آنا چاہیے، وہ بھی ہم کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر لوگوں کے سامنے بات کر سکیں، ورنہ ایسا سے کم ترین مبتلا ہو کر ہم جو ہے نا اپنا کام میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ علم حاصل کرنے کے واسطے انتظام ہوا، اللہ نے اس کو آسان کر دیا، استاد بھی اچھے ملے، آپ لوگ بہت ماشاءاللہ محنت کر رہے ہو، اسی طرح محنت کو آگے بڑھاتے رہو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان دو چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔